حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر اللہ جل جلالہ کا ہے، اور پھر ایک احسان نہیں، احسانات کی بارش ہے ہمارے اوپر۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں انسان بنایا، کتنا بڑا احسان ہے خالق کا۔ ہمیں جانور بنا لیتا، ہمیں کچھ درخت بنا لیتا، پتھر بنا دیتا، اور کوئی چیز بنا لیتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہمیں انسان بنایا ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں بنایا ہے۔ آنکھ دی، کان دیے، دماغ دیا، زبان دی، صحیح سلامت ہاتھ اور پاؤں، اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے احسانات ہیں۔ ان احسانات کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو پورا کیا جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان ہمارے اوپر کہ زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ بتایا، اور دوسرے الفاظوں میں کہہ دیجئے کہ ہمیں انسانیت سکھائی، ورنہ غیر مسلموں کو دیکھیں، حیوانوں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس احسان کا تو تقاضا ہے اسے پورا کیا جائے۔ پھر صحابہ کرام کا ہمارے اوپر احسان، کتنی دیانتداری کے ساتھ شفاف، صاف، صحیح سالم دین ہمارے تک پہنچایا۔ پھر اسی طریقے سے تابعین، تبع تابعین، فقہاء، مجتہدین، ائمہ، ان سب کا ہمارے اوپر احسانات۔ پھر والدین، اکابرین، سب کے ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ ان احسانات کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنا، یہ انسانیت ہے۔ اور جو احسان مند ہوتا ہے اس کی زندگی اچھی گزرتی ہے، اور وہ صحیح معنی میں انسان کہلانے کے قابل ہوتے ہیں۔ اور جو اس چیز کا لحاظ نہیں رکھتا، اتنے احسانات کے ہوتے ہوئے بھی بیچارہ حیوانوں جیسی زندگی بسر کرے، اپنی منمانی زندگی بسر کرے، اپنے دل میں آئی ہوئی بات پہ عمل کرنے کی کوشش کرے، تو اس کی چند دن کی زندگی جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسے نصیب کی ہے وہ تو گزار لے گا، لیکن مرنے کے بعد جو اس کا حشر ہوگا وہ اس کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے انسان کو، اور ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات مانے، اور جو جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرے۔ اللہ کو اکیلے ماننا، توحید کا قائل ہونا، اور توحید کو پھیلانا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا،
اور اپنی پوری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا، اس میں کامیابی ہے، یہ احسان مندی ہے۔ اور اگر اس طریقے سے ہٹ کے ہم اپنی زندگی گزاریں گے، زندگی گزرتی چلی جاتی ہے، کسی کی بھی انتظار نہیں کرتی۔ سورج صبح کو نکلتا ہے، رات کو غروب ہو جاتا ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی خوش ہے، کوئی بیمار ہے، صحت مند ہے، فراغت میں ہے، مشغولیت میں ہے، گھر میں ہے یا سفر میں ہے، جیسا بھی جہاں بھی ہے، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، اور ایک دن کا گزرنا اس کو قیامت کے قریب کر دیتا ہے، اور ایک دن کا گزرنا حساب کے قریب کر دیتے ہیں۔ اس کی زندگی سے ایک دن منفی ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اور وہ ایک سخت دن کی طرف اس کا سفر جاری ہے، اور جیسے دن گزرتا ہے وہ بیچارہ اور جری ہوتا ہے، اور رنگینیوں میں ڈوبتا ہے، اور دنیاوی پریشانیوں میں ڈوبتا ہے، اور لمبی امیدیں رکھتا ہے، اور چاہتا ہے کہ میں یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں۔ کیسا عجیب انسان ہے، جا کس طرف رہا ہے؟ قبر کے گھڑے کی طرف۔ اعضاء اس کے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی امید، اس کی خواہشات، اس کی چاہتیں ایسے ہیں جیسے کہ وہ پروان چڑھ رہا ہے۔ اس لیے تھوڑی سوچ فکر کی ضرورت ہے کہ جدھر اصل سفر جاری ہے اور جہاں اصل مقام اور ٹھکانہ ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ جو فکر کرے گا اللہ اس فکر کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے گا، اور جو زندگی بے فکری میں گزارے گا، جو خیال میں آیا، جو دل میں آیا، جو چاہت میں آیا، جائز ہو ناجائز ہو، حلال ہو حرام ہو، وہ کر گزرنے سے بچتا نہیں ہے، تو وہ بیچارہ ادھر بھی پریشان ہوگا اور آخرت میں بھی پریشان ہوگا۔